بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب ہیں حیدر علی، انہوں نے سوال کیا ہے تبریز نام کیسا ہے؟ دیکھیے، جو نام عام طور پر ہمارے معاشرے میں رکھا جاتا ہے وہ تبریز رکھا جاتا ہے، لیکن اس کو ہم نے تلاش کیا، تلاش بسیار کے باوجود تبریز جو را پر زبر کے ساتھ میں اور یہ جو تلفظ کیا جاتا ہے یہ کہیں بھی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اصل جو یہ لفظ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان کے اندر یہ لفظ اصل آتا ہے تبریز۔ یہ برزہ تبریزن باب تفعیل کا مصدر ہے، تو برزہ سے اس کے معنی آتے ہیں کھلی جگہ میں آنا۔ تبریز کے ایک معنی تو آئیں گے کھلی جگہ میں آنا، اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں گھوڑے کا آگے نکل جانا، ایک معنی اس کے آتے ہیں نمایاں اور ممتاز ہونا۔ تو یہ جو تیسرے معنی ہے نمایاں اور ممتاز ہونا یعنی اعلیٰ ہونا، یہ تبریز کے معنی بہت اچھے ہیں۔ تو یہ نام جو رکھا جائے گا، صحیح جو تلفظ ہے وہ اس کا تلفظ آتا ہے صحیح تبریز۔ اس کو لوگ بہت سے جو نام رکھا جاتا ہے معاشرے میں بہت زیادہ مشہور ہے، وہ تبریز ہی مشہور ہے۔ تو تبریز یہ لفظ نہیں ہے، عربی زبان کا جو لفظ ہے وہ تبریز ہے۔ تو عربی زبان کے اعتبار سے تبریز نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، اور اس کے جو معنی آتے ہیں آخری نمایاں اور ممتاز ہونا، یہ بہت اچھے معنی ہے، اس معنی کے اعتبار سے نام رکھا جا سکتا ہے۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کے ناموں پر، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ناموں پر، جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے لیے اور بہتر ہے، باعث برکت ہوتا ہے۔ ماں باپ کے اوپر اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، اچھے معنی والا نام رکھیں، کیونکہ نام کا معنی کا بچے کی ذات کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ علماء سے تحقیق کر کے ہی ہم کو نام رکھنا چاہیے۔ اور آج کل جو یہ نئے ناموں کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ یہ نیا نام ہونا چاہیے، بالکل محلے میں گاؤں میں کسی کا نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے غیر اسلامی نام رکھ لیتے ہیں، مہمل نام، بے معنی نام رکھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ غیر اسلامی نام بھی ہم رکھ لیتے ہیں۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے، نام ہمیشہ ہم کو اچھا رکھنا چاہیے اور اچھی نسبت سے نام رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فقط واللہ اعلم۔